ایپیسوڈ 3 شازیہ: اچھا تو یہ بات ہے، لیکن بھائی مجھے سوچنے کا موقع دیں کیونکہ مجھے یہ غلط لگتا ہے۔ نواز: اچھا شازیہ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں اس دن سے پاگل ہو گیا ہوں۔ کیا آج صرف تم مجھے دکھا سکتی ہو؟ شازیہ شرماتے ہوئے: نہیں بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں کل آپ کو سوچ کر بتا دوں گی پلیز۔ نواز: شازیہ دیکھو، میں باقی سب تو دیکھ ہی چکا ہوں، اگر یہ بھی دیکھ لوں گا تو نیند اچھی آ جائے گی، ورنہ ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ شازیہ: بھائی اندھیرا تھا تو آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نواز: ارے چھوٹی بہنا، میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ شازیہ: میں جب اٹھا تو دیکھا تم شور کر رہی تھی، تو میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور تو سب کچھ دیکھ لیا، پھر لائٹ آف کر کے سونے ہی آ رہا تھا کہ تم اٹھ گئی۔ شازیہ نواز کے شولڈر پر سر رکھ کر: بھائی آپ نے لائٹ کیوں آن کی تھی؟ مجھے حیا آ رہی ہے، اور میں نے تو گھاس بھی صاف نہیں کیا گراؤنڈ سے، وہ بھی 2 مہینوں سے۔ آپ نے کیوں دیکھا؟ نواز: اچھا اب تو دیکھ لیا، اب ادھر آ جاؤ، اب مجھ سے کیا حیا، اب تو ہم اچھے دوست بھی ہیں۔ نواز نے سوچا کہیں پھر منع نہ کر دے، تو اس نے کبوتر پنجرے سے باہر نکال دیے۔ اب شازیہ نے حیا سے سر نیچے کیا ہوا تھا۔ نواز: شازیہ کبوتر تو بہت جاندار اور خوبصورت ہیں، دل کرتا ہے ہر وقت ان کو دیکھتا رہوں۔ شازیہ: بھائی مجھے حیا آ رہی ہے، آپ ڈائریکٹ میری چیزوں کے نام لے رہے ہیں، اور میں اندر ہی اندر حیا سے مری جا رہی ہوں۔ پلیز جلدی سے دیکھ لیں اور مجھے پردہ اوڑھنے دیں، مجھے سچ میں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ شازیہ کو پتہ تھا کہ ابھی نہیں روکا تو آخر تک نہیں روک سکے گی، اس لیے جلدی دیکھنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ نواز تھوڑی دیر اور اپنا کام جاری رکھے اور اسے راحتیں دیں۔ نواز: شازیہ میری بہن، اب تو میں نے ہر چیز دیکھ لی ہے، اب کیا جھجکنا شرمانا، اور میں کوئی نیا تھوڑی ہوں، تم مجھے اور میں تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، بہن بھائی ہیں تو اس میں حیا کیا؟ تھوڑی دیر دیکھنے دو نا، اب منع مت کرنا پلیز۔ شازیہ کو بہت اچھا لگا، لیکن اسے بخوبی علم تھا کہ جتنا جلدی وہ نواز کو روکے گی اتنا ہی اس کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ بعد میں شاید وہ خود ہی اس کو یہ سب کرنے کا بول بیٹھے۔ شازیہ نے بمشکل نواز کو دور ہٹایا۔ نواز نے پہلے تو برا سا منہ بنایا، لیکن پھر ہلکی ہنسی مسکرانے لگا، پھر بولا: نواز: شازیہ کیسا لگا بتاؤ، اچھا لگا نا تمہیں؟ شازیہ: ہاں بھائی بہت اچھا لگا، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا، اس لیے بس کریں، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ نواز: شازیہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ گڑبڑ ہو، اور سچ تو یہی ہے کہ اب تم بھی چاہتی ہو کہ کچھ ہو ہمارے بیچ تو ڈر کیا، تم مت روکو، تھوڑی سی محبت کر لیتے ہیں۔ شازیہ: نہیں بھائی بس کریں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں کل بتاؤں گی سوچ کر کہ کیا کرنا ہے، پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں، نہیں تو میں کمزور پڑ جاؤں گی، میں خود پر صبر نہیں کر سکوں گی۔ نواز: شازیہ کیا تم نے کسی سے ساتھ یہ لمحے گزارے ہیں یا یہ پہلی بار ہے، اور اگر گزارے ہیں تو کہاں تک آئی ہو؟ شازیہ: بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ کسی کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا، نہ ہی کبھی سوچا ہے، صرف اپنے ہونے والے ہسبینڈ کے علاوہ کسی کے ساتھ کرنے کا۔ کیا آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ مجھے تو صرف کبھی کبھی خواب میں ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ کیا کسی کے ساتھ اور تو اور خود کے ساتھ بھی نہیں کیا کبھی، لیکن میں تقریباً سب کچھ جانتی ہوں کہ کیسے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اب چھوڑیں مجھے، کل بات کریں گے، پہلے مجھے سوچنے تو دیں۔ نواز خوش ہو کر یہ جاننے کے بعد کہ شازیہ اب تک چھوئی ہے، اور وہ پہلا آدمی ہے جو اپنی اصلی بہن کے ساتھ اس مقام تک آیا ہے، جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو مطمئن کرنے کے لحاظ سے ایک بھرپور مٹیریل ہے۔ اچھا شازیہ
آج رات کچھ زیادہ نہیں کرتا، لیکن میں ہلکا ہونا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی کرنا چاہتا ہوں، تو تھوڑا سا مزید جاری رکھنے دو۔ اب میں تمہاری بات مان گیا، تم بھی مان لو، میں حد سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ شازیہ: پکا؟ نواز: ہاں میری بہن، جب ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، آخر میں بھی نواز ہوں۔ شازیہ: اوکے بھائی۔ نواز: اوکے، بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ شازیہ لیٹ گئی تو نواز بھی ساتھ لیٹ گیا۔ شازیہ واقعی کمزور ہی پڑ چکی تھی اور ایک آدھ بار اس نے نواز سے کہہ بھی دیا، لیکن نواز وعدے کا پکا تھا، اس لیے وہ آگے نہ بڑھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شازیہ اس کی چھوٹی بہن کی رضامندی نہیں بلکہ کمزوری ہے، جبکہ وہ اس کی رضامندی چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد شازیہ اٹھی اور بات میں گئی اور پھر واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سیدھا ساتھ سائڈ پر نواز اس کے چہرے کی طرف دیکھتا بولا: شازیہ، تمہارا کام تو ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ شازیہ خاموش رہی۔ نواز نے موقع جانا، لیکن اس باری وہ خود کمزور پڑ گیا اور سارے وعدے شادے بھول بیٹھا۔ شازیہ کی تو جیسے نیند شیند بھاگ گئی اور آنکھیں پھٹ پڑیں۔ نواز بنا شازیہ کا چہرے دیکھے محنت کر رہا تھا۔ نواز نے کچھ دیر بعد جب دیکھا تو شازیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد شازیہ اپنے ہوش میں آئی اور کہنے لگی: بھائی آرام سے۔ نواز نے کہا: بہنا، بس اب تو مشکل ٹائم چلا گیا ہے اور اب راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اب بہنا تم بھی تھوڑا میرا ساتھ دو اور صبر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں خوب محبت کریں، اس محبت میں، اس پیار میں۔ شازیہ: بھائی راحتیں جب آئیں گی تب دیکھوں گی، لیکن ابھی تو بہت مشکلیں آ رہی ہیں بھائی، ایسے تو میری جان ہی نکل جائے گی۔ یا پھر اتنی جلد بازیاں تو نہ کریں۔ نواز نے کہا: شازیہ میری بہن، اب تم سنواری نہیں رہی، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یہ تمہاری رات ہے، جیسے نادیہ باجی کی تھی کچھ دن پہلے۔ بھائی میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، لیکن اس وقت تو ایک طرف جہاں راحتیں ہیں تو دوسری طرف مشکلیں، یہ مشکلیں کب ختم ہوں گی یہ بتائیں نا بھائی۔ نواز نے کہا: بہنا تھوڑا سا صبر کرو، یہ مشکلیں ایسے غائب ہوں گی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہوں۔ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، پرامس کرو کسی سے نہیں کہو گے آپ۔ نواز: کیا بات ہے بہنا، بتاؤ۔ اب تمہاری اور میری ہر بات سیکرٹ رہے گی۔ اور شازیہ ابھی بھی یقین نہیں کیا مجھ پر۔ شازیہ بولی کہ بھائی نادیہ آپی کو اس کے ہسبینڈ نے ابھی تک نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنائے گا۔ اس نے کہا ہے آپی سے، اور آپی نے یہ سب مجھے خود بتایا ہے۔ نواز حیران ہو گیا اور وہ جہاں تھا وہیں روک کر کہا گیا: کیا؟ شازیہ بولی: ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا امی ابو کو بھی نہیں بتانا، اور اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ اس کی پسند کی شادی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں اپنائے گا کبھی۔ تو بھائی اب کیا ہوگا بیچاری آپی کا؟ نواز کچھ دیر چپ رہا، بنا ہلے بنا کچھ کہے اور کیے۔ پھر 5 منٹ بعد وہ دوبارہ محنت کرتے بولا: اچھا شازیہ میری بہن، جیسے میں نے تمہیں مکمل کیا ہے ویسے ہی آپی کو بھی پورا کر دوں گا، ان کو بھی سکون دوں گا، ڈونٹ وری۔ شازیہ نے حیرانی سے اپنا منہ کھولا، اب وہ باقی سب جیسے بھول گئی، اور پوچھا: کیا مطلب آپی کو کیسے بھائی؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گی، اور کیا مجھے مروانا ہے؟ میں ساتھ نہیں دوں گی، اگر سوچ رکھا ہے تو، اور خود اکیلے بھی کوئی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ نواز: ارے میری بہنا، فی الحال تم اس کے کام پہ دھیان دو، وہ سب میرا کام ہے۔ ویسے شازیہ کتنا اچھا ہوتا اگر میں 2 سال پہلے تمہیں حاصل کر لیتا، تو آج کتنا سکون حاصل کر لیتا، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ بھائی آج آپ نے مجھے بہت خوش کیا ہے، پہلے تو مشکل ہوئی لیکن اب اس سے بھی زیادہ راحت مل رہی ہے۔ بھائی اب آپ مجھے جب بھی کہیں گے میں تیار ہو جاؤں گی، کبھی منع نہیں کروں گی، اور آپ بھی جب میں بلاؤں تو منع نہیں کرنا، بتائیں نا، جب بھی کہوں گی آئیں گے نا آپ میرے پاس؟ بھائی بتاؤ نا۔
شازیہ اس وقت ذرا اونچی آواز میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ نواز نے کہا، بہنا آہستہ بولو، یہ نہ ہو ابو امی سن لیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور ہاں، جب بھی میری چھوٹی بہن کو میری ضرورت ہوگی میں خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ بھائی اب میں سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نواز نے کہا، شازیہ اتنی بھی کیا جلدی، الدو پھر سو جانا۔ شازیہ، نہیں بھائی، سچ میں مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نواز نے کہا، اوکے بہنا تم سو جاؤ، میں کچھ دوستوں مزید دیکھیں ایپیسوڈ 4 میں۔